अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना आशिगरी। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े मसाइल का सामना है जिनमें माशी, सियासी और लॉ एंड ऑर्डर के इशूज सर फहरिस्त हैं। इन बहरानों से निमटने के लिए जहां सियासी इत्तेफाक एक कंसेंसस की जरूरत है, वहीं सियासी दर्जा हरारत कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात वो भूख हड़ताल पर हैं, और जो उनके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं उस हवाले से उनकी भूख हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल हो चुकी है। मुतालबात उन्होंने सामने रख दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग है जो कि उसी जमात को पाबंदी के एक फेज से गुजारना चाहती है, उस पर पाबंदी आयद करना चाहती है। कल तक हैरान कुन तौर पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बड़ी संजीदगी सिद्के दिल से ऐवान में अपोजिशन को मुज़ाकरात और मुल्क की तरक्की के लिए एक साथ चलने की दावत दे रहे थे, लेकिन आज वही वजीर आजम इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर और उनके अहले खाना के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बाहर से बैठे लोग जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखती आंख और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिल खराश मंजर वो कहते हैं नहीं देखा। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सालार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ, उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल आज के वफाकी काबीना के इजलास में आर्टिकल 6 की चाहे कार्रवाई हो इमरान खान साहब, सदर आरिफ अलवी जो साबिक सदर हैं, और सूरी साहब के खिलाफ, उसके हवाले से तो ज़ेर बहस ये नहीं आया, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाबंदी से मुताल्लिक अगरचे वज़ीर कानून ने ये ज़रूर कहा कि मवाद उनके पास ज़रूर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के हवाले से। लेकिन आज सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, बल्कि ये सज़ा देने का वक्त है। ऐसे गुजारिश है कि मुजरिम को सज़ा देना होगी, और ना कल तमाम दहशतगर्द जो है वो, वरना तमाम जो दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। जुर्म साबित हो गया है, हो चुका है, होता आया है, अब सजा का वक्त है। हमारी आला अदलिया से मैं बड़ी अदब से ये गुजारिश करती हूँ कि आज आपको मुजरिम को सजा देनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं देंगे तो आपको कल को तमाम दहशतगर्द जमातों को, सियासी जमातों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब एक तरफ इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया, पार्टी तोड़ने की तमाम वो हरबे इस्तेमाल किए गए, उनके लोगों को तोड़ा गया, बल्ले का निशान उनसे छीना गया। इलेक्शन के दिन से कबल उनके बानी को जो है वो सजाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके और तकरीबन जो कलेक्टिवली अगर उनको सजाएं मिली हैं इमरान खान साहब को, जिन्हें फील्ड से भी बाहर रखा गया इलेक्शंस में, 30 साल तक की उनको सजा जो है वो दी गई। और लेकिन नून लीग फिर भी ये समझती है कि अब भी उन्हें शायद कोई सजा देना बाकी है। सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब साहब ने ये मजीद कहा कि 9 मई से मुतालिक कि जो 9 मई की तहकीकात है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि आज अगर लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का जायजा लिया जाए तो लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल से सवाल किया कि आप बताएं बानी पीटीआई पर 9 मई के कितने मुकदमात दर्ज हैं, जिसके जवाब में प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि 37 मुकदमात हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने 37 मुकदमात में से कितने मुकदमात में बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया, वो तमाम तफसील आपने फराम करनी है। आपने कितनी बार उनको शामिल तफ्तीश किया, कितने मुकदमात के चालान अदालत में जमा करवाए, आपने ये सब तफसील अदालत को फराम करनी है। हुकूमत की अदलिया के खिलाफ जो महाजराई का सिलसिला है वो रोज बरोज उसमें तेजी नजर आ रही है, उसमें शिद्दत नजर आ रही है। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है, बाकायदा तौर पे जाविजात लीक होने का एक सिलसिला थोड़े अरसे से जारी हमें नजर आ रहा है, चाहे जस्टिस बाबर सत्तार से मुताल्लिक हो या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुताल्लिक हो, और हत्ता के अब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने भी इंकशाफ किया है कि मेरी एहलिया का सियासत से कोई लेना देना नहीं, मगर उसके बावजूद उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, जिसकी मालूमात हुकूमती इदारों से ली गई। बतौर एक आज़ाद जज ये तमाम सूरत हाल ये एक बड़ा चैलेंज है, और एक ये आज़ाद जज का एक टेस्ट है। आज कैप्टन सफदर साहब ने एक अहम राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा, और उन्होंने क्या कहा बल्कि आपको सुनवा देते हैं। आओ एक काम करा, नवाज शरीफ साहब दे घोड़े पकड़ा था, आओ जी फौज तुम घोड़े पकड़े ना जो उनके लंदन में जा ना बाबा मोड़ पाकिस्तान रोड दे लगेगा। इमरान के हाथों पाकिस्तान तबाह हो रहा है। नवाज शरीफ साहब आप आए, फिर नवाज शरीफ आया।
آج یہ بات نواز شریف صاحب کے داماد کر رہے ہیں، اور جب یہی بات نواز شریف صاحب کے ترجمان، اب سابقہ ترجمان محمد زبیر صاحب نے کی، تو ان کے خلاف نون لیگ نے ایک مہم چلائی، پارٹی سے ان کو سائیڈ لائن کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ ان سے ثبوت بھی مانگے گئے۔ زبیر صاحب نے بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور جنرل باجوہ کے حوالے سے، اس سے بڑا جھوٹ ہی جسٹ لائٹ تھرو ہز ٹیتھ۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ ملاقاتیں لندن میں جا کر ہوئی ہیں، میں اس کو بالکل مسترد کرتا ہوں۔ طور پر ایک لغو بات ہے کہ محمد زبیر صاحب شاید ایسی بات کر گئے ہیں جس پر ان کو کافی الجھن بھی آ سکتی ہے۔ کیسے؟ اور ناظرین، ہمیں پروگرام میں اس وقت جوائن کر رہی ہیں زرتاج گل صاحبہ، آپ قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ زرتاج صاحبہ، سب سے پہلے تو آغاز اسی بات سے، آج دوسرے روز میں آپ لوگ کی جو بھوک ہڑتال ہے وہ داخل ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے اس کے ڈیوریشن کو لے کے بھی بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی یہ کوئی کہہ رہا ہے ڈائٹ پلان لگ رہا ہے، 4 گھنٹے کے لیے آپ لوگوں نے کیا ہے، تو یہ سمبولک جو آپ کی بھوک ہڑتال ہے، اس کو، اور ہماری کل بھی گفتگو ہوئی تھی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کے جو کاز ہے یا اس کو امپیکٹ کو تھوڑا ڈیمیج کرے گا؟ تھینک یو علینا، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ جس نے کرٹیسزم کرنی ہے ڈیفینیٹلی ہمارے اپوننٹ ہی ہوں گے، یہ ان کا رائٹ ہے، کیونکہ ان کو تو ہم کسی طریقے سے بھی برداشت نہیں ہے۔ ان کا تو بس چلے نا تو ہمیں کوئی علاقہ ملک بدر ہی کر دیں، پی ایم ایل این کا بس چلے، یا پھر اگر رانا ثناء اللہ کی اگر یا ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کی مینٹیلٹی پر، تو شاید ان کا دل کرے کہ ہم دیوار میں چنوا دے میں ڈائریکٹ گولیاں ہی مار دیں، اس کے علاوہ تو ان کے پاس ہمارے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ سو اگر ہم علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں یا کسی سٹیج پہ ہم پاکستان کو، پورے پاکستان کو بھوک ہڑتالی کیمپ کے اندر چینج کر دیں، یا ہم، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اسپیشلی پنجاب کے اندر جہاں پہ ہم جا کے جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پانی بھی آ جاتا ہے گراؤنڈ کے اندر، این او سی بھی کینسل ہو جاتا ہے، دفعہ 144 بھی لگ جاتی ہے، اور کالا قانون جو سرکار کا تھا نا، پورا پاکستان جدھر فاٹا کے اندر مرجر ہوا تھا تو ایف سی آر سے جان چھڑانی تھی، وہ پتہ چلا پورا پنجاب کے ایف سی آر میں چینج کر دیا، میں نہ ملے تو میرے خاندان کے بندے کو اٹھا لو، میرے خاندان کا بندہ نہ ملے تو میرے ہمسائے کو اٹھا لو، پورا پنجاب تو اس وقت یرغمال ہے۔ تو ان کو تو ہم کسی صورت میں اچھے نہیں لگتے، چاہے ہم علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کریں، چاہے ہم جلسہ کریں، چاہے ہم جلوس کریں۔ اس کی وجہ ہے ایک تو یہ ذہنی طور پر ہم سے شکست کھا چکے ہیں، مورلی ہم سے شکست کھا چکے ہیں، میدان میں ووٹ کے ذریعے ہم سے شکست کھا چکے ہیں، ان کے ذہن پہ، اعصاب پہ عمران خان چھایا ہوا ہے، خود یہ 20 بندوں میں بغیر پروٹوکول کے، بغیر سیکیورٹی کے حلقوں میں نہیں جا سکتے، ہم لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ہمارے پاس عمران خان کی ووٹ کی طاقت ہے، وہ اس لیے لیٹ دیم ڈو what they want to say، ہم ایکسرسائز کریں گے علینا، ہر فورم ایکسرسائز کریں گے، خان صاحب کی رہائی کے لیے، بشرا بی بی کے لیے، ہمارے کارکنان کے لیے، اسیران کے لیے، اور ان خواتین کے لیے 60% خواتین کی 2 سال میں سیاسی قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ہم ان کو چھڑوانے کے لیے ریکارڈ، اور ایون سیاسی جو قیدی ہیں اس وقت پاکستان کی جیلوں میں، ان کا بھی نمبر بہت انپریسیڈنٹڈ ہے، اور وہ بھی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ، الیکٹڈ اگین مینڈیٹ پر تو سوال ضرور ہے۔ بٹ زرتاج صاحب، آپ نے کہا کہ آپ اس کو پورے ملک بھر میں ایک موومنٹ کی بھی شکل آپ لوگ دے سکتے ہیں، اس کو انٹینسیفائی کر سکتے ہیں، لیکن آج جو ہم سن رہے تھے، چاہے وہ سینئر صوبائی وزیر ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ، چاہے وہ گزشتہ روز انفارمیشن منسٹر ہوتا تارڑ صاحب، سب اس بات پر سٹریس دے رہے ہیں، جو خان صاحب نے جیل میں گفتگو کی ہے، اور انہوں نے جو جی ایچ کیو کے باہر پیسفل پروٹیسٹ کی، آلدو کے انتظار پنجوٹا صاحب میرے ہی شو پہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات خان صاحب نے کی نہیں ہے آج، لیکن خان صاحب کی اس بات کو جواز بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اعتراف جرم یا اعتراف گناہ کا اب یہ وقت نہیں ہے، یہ تو سزا دینے کا وقت ہے۔ سو آپ کو وہ جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ اس وقت حکومت جو ہے ایز این ایڈمیشن اس کو استعمال کرتے ہوئے مزید آگے پروسیڈنگ کی طرف بڑھے گی؟ علینا، جہاں تک خان صاحب کی بات ہے نا کہ اس کو یہ مس کوٹ کیا، آئی کیٹیگوریکلی ایز پارلیمانی لیڈر آف دس پارٹی، میں پہلے بھی میٹنگز کا حصہ رہی ہوں اور اب بھی میٹنگ کا حصہ رہی ہوں، نیور ہرڈ اینی تھنگ، کیٹیگوریکلی میں اس کو ڈینائی کرتی ہوں۔ خان صاحب کی 27-28 سال کی جدوجہد میں، ایون رجیم چینج کے بعد آج تک خان صاحب نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ ہم جی ایچ کیو کے آگے یا کینٹی رائے میں جا کے یا کہیں پر جا کے ہم پروٹیسٹ کریں۔ پیسفل پروٹیسٹ ہمارا ملک کے اندر حق ہے، جلسے کا بھی، جلوس کا بھی، ریلی کا۔ جس نے بھی اس کو مس کوٹ کیا، جس نے غلط بیانی کی ہے، وہ اپنا جواب خود دے گا۔ خان صاحب نے کبھی نہیں کہا، میں کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کری ہوں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ فار ایگزامپل پنجاب کی سزا دے رہے ہیں اب، میں اس کی، جہاں تک پنجاب حکومت کی بات ہے یا جہاں تک موجودہ پی ٹی ایم کی، یہاں پہ پی ایم ایل این کی، اسپیشلی فیڈرل کے اندر جو ان کی حکومت ہے،
whatever vindictive mindset they have, जिस तरह का जबर फस्तायत वो करते हैं, जिन्होंने जो हमारे नौजवान हैं, डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं, जिनको सर आंखों पे के ऊपर बिठाना चाहिए था मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या सियासत में या किसी चीज़ में लेकर आना चाहिए, उनको तो उन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी। ख़वातीन की उन्होंने सिर्फ झंडा उठाने पे या उन्होंने इमरान खान का नारा लगाने पे चादर और चार दीवारी को पामाल किया। ये लाठी चार्ज का बेदरग इस्तेमाल, FIR का बेदरग इस्तेमाल, इसका टीयर गैस का इस्तेमाल, उनको चादर और चार दीवारी को पामाल करना, जो इस मुल्क के अंदर हुआ है वो तो डोमेन है PMLN की। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें वो कोई भी चीज़ रख के हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई ये पहले भी कर चुके हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त यरगमाल है, लेकिन PMLN की शर्त से कोई महफूज नहीं है। जहां तक उसकी बात है कि ये समझते हैं कि बैन करने की तरफ, क्योंकि आज भी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास मवाद मौजूद है, अगरचे कि ये मराइल से गुजरेगा, भी मशावरत भी करने सियासी जमातों के साथ और कानूनी तमाम लवाजमात को पूरे करने, लेकिन वो कह रहे हैं कि मवाद मौजूद है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाएगा। सीरियसली मैं अलीना को बताऊँ, एक तो मेरे पास जब मैं अपनी 36 महीनों की दौरे हुकूमत में जब हमारी हुकूमत थी तो मैं पहली दफ़ा मिनिस्टर बनी, तो मैंने अपने इलाके में बहुत सारे काम किए। मैंने ख़वातीन के लिए वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई, कोई मैंने इसका कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल डेरा गाजी खान का पहला बनवाया, विमेन पार्क मैंने बनवाया, इसी तरीके से मैंने 260 गाँव को बिजली दी, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनवाया। तो लोग मुझे कहते थे कि ये फिर भी अपोजिशन वाले नहीं मानते कि आप काम कराती हैं। मैंने कहा खान साहब से एक ही मेरी अब रह गई है कि मैं, वो तो हमारी हुकूमत रजीम चेंज में चली गई ना ज़मीर फरोशी करके, तो मैंने उनसे कहा था कि एक पागलों का भी अस्पताल बनवा दें मुझे इनके लिए, जहाँ पे PMLN का ज़हनी इलाज हो सके। मेरे पास इनके ज़हनी फतूर का, मेरे पास इनको PTI को बैन करने के लिए या हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के लिए। आपको लगता है करेंगे? इनके नहीं, इनके शर फसाद का मेरे पास तो कोई इनके ज़हनी इलाज नहीं। इनको दिमागी तवाज़ुन शायद इनका दुरुस्त नहीं, क्योंकि लोगों ने वोट नहीं दिया, हर मर्जी तरीका करके देख लिया, लेकिन इनको पजीराई नहीं हुई। फर्ज करें अगर आपने पॉलिटिकली बैन करना है किसी को, पॉलिटिकल पार्टी को, इनके जहन के फतूर के मतलब व्हाई नॉट स्टार्ट विद PMLN। सबसे पहली बात यह कि आपके आइन के अंदर मौजूद है कि जो पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडिंग लेती है, दूसरा है कि वो एंटी स्टेट सरगर्मियों में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले एंटी स्टेट सरगर्मी या शरपसंदी ये है कि मॉडल टाउन में 17 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन करके पंजाब में इनकी हुकूमती PMLN की, इन्होंने प्रेग्नेंट खवातीन के मुंह पे मॉडल टाउन में गोलियां मारी, गुलो बटों के जरिए। उसको लीड कर रहे थे राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे। क्यों ना इस शरपसंदी से स्टार्ट कर ले। दूसरा, फॉरेन फंडिंग, बेनजीर भुट्टो की आप वीडियो निकालें अलीना, उन्होंने कहा था कि उसामा बिन लादेन से जो अलकायदा के सरबराह थे, $10 मिलियन की फॉरेन फंडिंग नवाज शरीफ ने बेनजीर की हुकूमत को गिराने के लिए दी थी। व्हाई नॉट स्टार्टेड विद PMLN? बस ज़तार साहिबा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग की जो वेबसाइट की अब वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ, उनके एहले खाना, इनको टारगेट किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स रन किए जा रहे हैं। आप लोग के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उनके थ्रू आप लोग की बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले ये समझती हूँ कि इस कदर नालायक हुकूमत है, वोट के जरिए आई नहीं है, फॉर्म 47 के जरिए आई है, अंकल्स को फ़ोन करके आई है, मुख्तदर हलकों के कंधे के ऊपर चढ़ के सियासत करना चाहती है, तूल देना चाहती है। 17 सीटों वाली जमात को ज़बरदस्ती 25 करोड़ अवाम और 180 सीटों वाली PTI के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, और ये कोशिश कर भी रही है। बेहतर ये है कि आर्मी चीफ के पीछे छुपना PMLN बंद कर दें, अपनी कारकर्दगी बताएं, उनके जो है वो क्या कहते हैं, उनके वो आगे वो ना बने कि हम ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ स्टेट इदारा, स्टेट के कंधे के ऊपर रखे। आप जो है ना अपनी परफॉर्मेंस का पहले जवाब दें और हमें पहले बताएं। इंटरेस्टिंगली आप लोग जब गवर्नमेंट में थे तो ये भी यही बातें करते थे कि आप लोग सहारा लिए हुए हैं, RTS बिठाया गया, विक्टिमाइजेशन की जो पॉलिटिक्स थी उस वक्त तो आप लोग भी कर रहे थे, जो अपने ओपोनेंट्स को जेलों में आप लोग ने भी भेजा। अलीना, जो विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कारकुनान के साथ, मेरे लीडर के साथ, खान साहब के साथ, बुशरा बीबी के साथ, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, आलिया हमजा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमारे हजारों कारकुनान जिस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं, जो फस्ताए जबर जुल्म मेरी पार्टी के साथ किया गया, इसकी तारीख में कहीं पर मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दिल की आग की ठंडक नहीं हो रही थी कि वो इमरान खान से बदला कैसे ले, क्योंकि वोट के जरिए, पॉलिटिक्स के जरिए वो उसको हरा नहीं सकते। दूसरा अलीना, जो ये बात है, जो बात करते हैं ना कि जी मुख्तदर हल्के या आर्मी चीफ या फलाना, सबसे पहली बात है कि ये मुल्क सबका है, ये इदारे सबके हैं, ये सब हमारे टैक्स पेयर के लोग हैं। इसको ऑनरशिप जो है ना अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए ना करे। कारकर्दगी इनकी इस कदर पैथेटिक है,
یہ اس قدر نالائق حکومت ہے, یہ اس قدر پی ڈی ایم نالائقوں کا ٹولہ ہے جن کے پاس ووٹ نہیں ہے, جن کے پاس ویژن نہیں ہے, یہ فیلئر ہیں. اب اس کے ذریعے کہیں گے جی آرمی چیف کبھی کہیں, کبھی کہیں ڈی جی آئی ایس پی آر, کبھی کہیں کہ جی فلانا حلقہ, اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کرے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صاحبہ واٹ وینٹ رانگ؟ ابھی کچھ عرصے پہلے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے, آفر کر رہے تھے, پیشکش کر رہے تھے. ابھی وہ اچانک سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل برداشت سے باہر ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جس قسم کی دل خراش ویڈیوز چلائے. ڈو یو تھنک دیٹ شہباز شریف از اے نارمل, یعنی وہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں؟ ڈز ہی انڈرسٹینڈ کہ وہ واقعی پرائم منسٹر ہیں؟ کیا وہ واقعی جو ہیں وہ الیکٹڈ ہیں؟ تو وہ آئی تھنک یہ غلط فہمی ان کو دور ہونی چاہیے. ان سے زیادہ اتھارٹی جو ہے وہ ان کے انٹیریئر منسٹر کے پاس ہے. میں نے خود ایوان میں دیکھا ہے کہ جی انٹیریئر منسٹر جب آتے ہیں تو ان کے سارا لوگ جا کے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. بائی دی وے وہ آتے بھی نہیں ہیں. انہوں نے انٹیریئر منسٹر کے کٹ موشن تک پہ جواب نہیں دیا. پیپل وانٹیڈ ٹو نو کہ جس طرح آپ خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں, جس طرح آپ نے ایم پی او کے تحت تمام ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے, جس طرح آپ لوگوں کو اجتماعی سزائیں دے رہے ہیں الیکشن کے نام پہ جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, آپ ہمیں آ کے اس کا جواب دیں. لیکن انہوں نے آنا نہیں پسند کیا. شہباز شریف وہاں پہ آتے ہیں, یقین کریں ان کی اپنی پارٹی ان کو پوچھتی نہیں ہے. سو اگر ایک انسٹیبل مائنڈ, ایک وہ وزیر اعظم جس کے پاس ووٹ کی بھی طاقت نہیں, جو خود جیت کے بھی نہیں آیا, آئی تھنک اگر اس کی بات کو ہم ویٹیج دینا شروع کر دیں کہ وہ کہیں گے آج ہم نے ان کے ساتھ ٹیبل پہ ٹاک کرنی ہے یا آج ہم نے اس پارٹی کے ساتھ کرنی ہے, ہم آفر کرتے ہیں, ہی ہیز نتھنگ ٹو آفر. لیکن اگر آپ وہ صرف ٹول ہے, ہی از اے پپٹ. انہوں نے صرف اپنی کرسی کو طول لینے کے لیے کل کو 16 ارب معاف کروا دیے تھے, اب جو مزید پاکستان لوٹیں گے. بائی دی وے 33 خرب کی جو دبئی لیکس ہوئی اس میں زرتاج گل کی یا عمران خان کی تو کوئی پراپرٹی نہیں نکل آئی ہے. نکلی ہے تو پھر انہیں دو خاندانوں کے نکلی, ریٹائرڈ جنرلوں کی نکلی ہے, ریٹائرڈ بیوروکریٹس کی نکلی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی تو کسی نہیں نکلی ہے. تو 33 خرب کے دیکھیں, میں ڈیرہ غازی خان سے ہولینا, میرے لوگ پوری عمر دبئی, گسیم, جدہ, ریاض میں محنت مزدوری کرتے ہیں. ڈیرہ غازی خان میں لاش ان کے والدین کے پڑی ہوتی ہے, وہ ٹکٹ کے پیسے نہیں دے کے آتے. ہمیں پتہ چلا گیا تو 2 خاندانوں نے آدھا دبئی خریدا ہوا ہے. کہاں سے خریدا ہوا ہے؟ جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو قطر شہزاد آتا ہے, اونٹ آ جاتے ہیں. ان کے پاس کچھ وہ تو نہیں ہوتا نا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. جب ان سے پیسے کا سوال کر لو تو شاید اب انہوں نے مزید کہا ہوگا کہ جی مجھے تو نہیں پتا, مقصود چپڑاسی ڈال گیا, دہی بلے والا ڈال گیا, پاپڑ والا ڈال گیا. بٹ زرتاج صاحبہ جب آپ کہتی ہیں کہ ان سے زیادہ شہباز شریف صاحب سے زیادہ اتھارٹی ان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کے پاس ہے, سو اسی محسن نقوی صاحب جو کہ آپ نے کہا جواب بھی نہیں دے رہے, وہ اگر ان کے ساتھ پریس کانفرنس جو ہے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, آپ لوگ کے خیبر پختونخوا میں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ ہے. دیکھیں علینا, اگر وہ شخص اپنی ذاتی انا چھوڑ کے اپنے کے پی کے کی اس کے لیے یا فاٹا کے مرجر کے لیے اپنے صوبے کے فنڈ کے لیے وہ آتا ہے اور مین سٹریم پولیٹکس میں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے, تو لیٹس اپریشیٹ ہم. ایٹ لیسٹ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ تو نہیں ہے نا ایک ٹک ٹاک اور وزیر اعلیٰ کے جو کہ میر شرافت علی سے ہار چکی, جو آ کے کہتی ہیں کہ جی پنڈی جیل میں فلانے کا بند ہے, خواتین میری ریڈ لائن ہے, لہٰذا خواتین کو اوپر چڑھائی کر دو, خواتین کو مار دو. ایٹ لیسٹ اس کا, یا پھر یہ کہ جو زمیندار ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ گولیاں چلا دے. ایٹ لیسٹ یہ تو ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ہی سٹس فار ہز آن این ایف سی ایوارڈ کے لیے, اپنے کے پی کے حقوق کے لیے. تو آئی تھنک لیٹس اپریشیٹ علی امین گنڈاپور. صاحب یہ جو پی ٹی آئی کی ایلیگیشن ہے, الزام ہے کہ ان کے ایم این ایز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو ڈس اون کرنے کے حوالے سے, اس میں کتنا ویٹیج ہے, کتنا سیریس ہے یہ؟ نہیں, اٹ از سیریس. دیکھیں نا, جب 41 لوگوں کا آیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے مجھ سمیت جتنے لوگوں نے ایک ہاسٹائل سچویشن دی, ہم نے جا کے آر او کے دفتروں کے سامنے ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر اغوا ہوئے, اس کے باوجود ہم نے جا کے ڈبل بینچ سے اپنے پیپر جو ہے وہ ہم نے آر او کے دفتر سے ایکسیپٹ کروائے. ادروائز تو سارے ریجیکشن کے اندر چلے گئے تھے. تھوک کے حساب سے ہمیں ریجیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ہمیں الیکشن ہی نہ لڑنے دیا جائے, اور اگر آر او کے دفتر جاتا تھا تو ہمیں اغوا کر لیا جاتا تھا. اس کے باوجود بھی یہاں تک آنا, یہاں تک آگے لوگوں کا کھڑے رہنا خان صاحب کے ساتھ, میں تو سلوٹ کرتی ہوں اپنے لیڈران کو بھی اور اپنے ورکر کو بھی. سپریم کورٹ نے مجھ سمیت ہم 39 لوگوں کو کہا کہ یہ واقعی پی ٹی آئی کے اندر, اور پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. آئی تھنک یہ بڑی اچیومنٹ ہے. بہت دیر کی ناانصافی کے بعد ہمیں کوئی انصاف ملا. ہمیں ریزرو سیٹی بھی دی گئی, مائنورٹیز کی سیٹی بھی دی گئی, جو کہ ہمیں فیور نہیں دی گئی. دیٹ واز آر رائٹ. اب اس کے بعد جو 41 ہمارے ایم این ایز تھے, یا اسی طرح جو ہمارے ایم پی ایز تھے پروونشل اسمبلی میں, ان کو بھی 15 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ آپ نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیا. تھینکس ٹو دیم
وہ اپنے نظریے پہ کھڑے رہے. وہ پی ٹی آئی تھے, پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی رہیں گے. انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ پاکستان تحریک انصاف میں جمع کرایا. سو یہ کون ہے جن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ اب یہ انہی لوگ ہیں. فیاض حسین چجڑا صاحب کو نکال دیں, صاحبزادہ امیر سلطان کو نکالیں, جمشید دستی کو نکالیں, کسی کے پیٹرول پمپ کو جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے, بلڈوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کسی کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے, بیگم بچوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے. اور آفرز بھی کیے جا رہی ہیں. آفرز اور دیکھیں وہ پرسنلی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے آفرز ہیں, لیکن یہ کہ بائی اینی مینس کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ کسی طریقے سے ایفیڈیوٹس نہ دیں, ان کا کوئی سٹیٹس ایسا ہو جائے کہ پتہ چلے کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک ہے یا کوئی غدار ہے, نہ تو کوئی غدار بنا نہ کوئی فارورڈ بلاک بنا. اور دیکھیں ہمارے کیسے میں نے بھی ہیں سے مظفر گڑھ سے, جن کے بیٹے کو جب اغوا کیا گیا تو ان کی والدہ کو وہ چیخیں سنوائی دیتی تھی کہ یہ مجھے مار دیں گے, 16-17 سال کا بچہ ہے. آئی تھنک دیز آر ویری ٹیریبل ہاسٹائل سچویشن. اس کے باوجود بھی نہ ورکر ٹوٹے نہ لیڈر میرا. مجھے اپنے لیڈر کے اوپر ویسے لینا بہت فخر ہے. آج یہ ان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا, وہ 150 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ پلیٹس کا بہانہ بنا کے نہیں ملک سے بھاگا, وہ ملک کے اندر مقابلہ کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ اب نوبت اس تک آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب منتیں ترلے کر لیں اور اس سے ابتدا ہو چکی ہے اور اقتدار میں آنے کے لیے شاید وہ پاؤں بھی پڑ جائیں گے. میں خواجہ آصف کی بات کو معتبر نہیں مانتی. وہ جو شخص بولے یہ وہی شخص ہے نا, پارلیمان میں اس کی ویڈیو نکالو جو کہتا تھا کہ اس ملک کو کھوکھلا کر دیا. وہ مقتدر حلقوں کے بارے میں جرنیلوں کے نام لے کے کہتا تھا نا کہ ہڈیوں سے گودا چوس لیا. آج اپنی طرف سے ڈیفنس منسٹر بنا ہوا, مجھے کوئی ڈیفنس منسٹر بنا دے کہ اس کے نیچے اپنی وہ جو آرمڈ فورسز ہے, کسی بھی ان کے فنکشن میں گئے, کسی نے آج تک اس کو سلوٹ کیا ہے, تو بہتر ہے کہ وہ باتیں کی جائیں جو وہ خود ہضم کر سکیں. نہ وہ معتبر ہے نہ اس کی عزت ہے. الیکشن وہ ہارے ہیں, فارم 47 کے ذریعے زبردستی آ کے ایوان میں بیٹھے ہیں. سو وٹ ایور ہی اسپیس آئی تھنک اٹس ناٹ. زرداد صاحب 2-3 چیزیں مجھے مزید پوچھنی ہے. ایک تو آپ کا ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے 26 جولائی کو, اور جو احتجاج جو آپ کریں گے فرائیڈے کو, اور اس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کمشنر صاحب کی جانب سے جو آرڈرز تھے اس کو ڈس الاؤ کرنے کے لیے, ان کو بھی ڈسمس کر دیا گیا. اس کے بعد اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کو احتجاج کرنے دیا جائے گا؟ See, that's how it works. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو منع کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. پی ایم ایل این ورکس لائک مافیا. یہ واقعی سیسیلین مافیا ہے. یا تو آپ بندے کو اٹھا لو, آپ میری بات کے اوپر پی ایم ایل این کی بات پہ کہیں کہ ٹھیک ہے, اگر نہیں ٹھیک ہے تو کوئی آپ کی ویڈیو نکال لیں گے, یا نہیں تو کوئی کالی فائل جو ہے وہ نکال دیں گے. اگر وہاں سے بھی نہیں ہے تو پھر ایلیمینیٹ کرو. دیٹس ہاؤ مافیا ورکس. اب اگر ججز کے پاس ہم جاتے ہیں تو پہلے تو پورے کورٹ کو یرغمال بنا دیا جاتا ہے کہ ہم آئیں نا اپنے ضمانت کے لیے. اچھا ہم نے تو ملک سے بھاگنا نہیں, ہمیں ہماری تو لندن تو کیا پاکستان میں ہماری تو کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے, ہمیں تو نہیں ہمارے قطری خط ہمارے کوئی آتے, نہ ہم نے اونٹوں پہ لاد کے جو ہے وہ دبئی شبئی پیسہ لے کر جانا یا جدہ نوٹ لے کے بھاگنا ہے. ہم نے تو پاکستان میں جینا مرنا ہے, یہیں پر ہم نے, اور عمران خان کا ہی نعرہ لگاتے رہنا, ان کو پسند ہو نہ پسند ہو. 25 کروڑ عوام کے دلوں میں عمران خان ہی دھڑکتا ہے. ایسے میں اس طرح کے سچویشن میں اس طرح میں ان کا مقابلہ کرنا, آئی ڈونٹ نو کہ یہ پتہ نہیں کس زمانے میں رہتے. کیا آپ کو لگ رہا ہے ویسے احتجاج کرنے دیں گے؟ نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ اب احتجاج جب ہمارے لیے اس جج کو بھی جو فیصلہ کرنے لگتا ہے ان کی ویڈیوز نکال لی جاتی ہے. 5 ججز خود سپریم جوڈیشل کونسل میں اور اپنے چیف جسٹس کو لکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیڈ رومز تک پہنچ گئے ہیں. Who is beneficiary of this system? ہم تو نہیں, ہمارے تو خلاف یہ ہاسٹائل سچویشن ہے. ہمارے تو 24 کارکنان شہید ہوئے, ہمارے تو لیڈر کو 31 سال کے راتوں رات سزا دی ہوئے. میرے اوپر کہیں پر گائے چوری کا جو ہے وہ پرچہ ڈالا ہوا ہے, کہیں پر عمر ایوب کے اوپر ایکس رے کی مشین کی چوری کا پرچہ ڈالا ہوا ہے. تو ہم تو وہ بھگت رہے ہیں. تو اگر سسٹم یرغمال ہے, اس کے بینیفیشری کون ہے؟ پی ایم ایل این 17 سیٹوں والے, ووٹ تو ان کو ملا نہیں ہے. سو اگر آج جج کو ہی ہٹا دو جس نے ہمیں این او سی دینا ہے, اس کو ہی آپ یرغمال بنا دو, تو میرے خیال میں یہ اپنی سیاست ختم کر رہے ہیں. ہم نے تو ان دا اینڈ دیکھیں یہ نظریہ کیا نہیں ہو سکتا. اجازت ملے یا نہ ملے, دیکھیں علینا میں ایک بات بتاؤں, احتجاج کے لیے ویسے پروٹیسٹ کے لیے اجازت کی تو نہیں ضرورت نہیں, وہ شاید جلسے کی ہو. پیسفل پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے. پیسفل پروٹیسٹ کے لیے آپ اپنے حلقے کے لیے آواز بلند کریں, بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے خلاف کریں. آپ تو ابھی تک خان صاحب کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی, میرے پچھلے دنوں جیل ٹرائل تھا, میرا بھی اڈیالہ جیل کے اندر جیل ٹرائل تھا. تو جب میں وہاں پہ گئی تو میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے خود کہا کہ مجھے ساؤتھ پنجاب میں جلسہ کرنا ہے. اس کے پہلے اس کا جلسہ ہوگا, اسلام آباد کا جلسہ ہوگا, پہلے این او سی ملے گا. دیکھیں ہمیں این او سی دینا دیں, وی ول کیپ آن ناکنگ دا ڈور. ہم انصاف کی خاطر این او سی لے کے ہم کرتے رہیں گے, اور ایک لیگل روٹ کے لیے کرتے ہیں. دیٹس واٹ پی ٹی آئی از. وی بلیو ان ا لیگل سسٹم, چاہے ہمیں انصاف ملے نہ ملے. ویسے ہم سپریم کورٹ پہ حملے نہیں کرتے, ہم جا کے جو ہے وہ اس طرح
तराजू लेके या इस तरह करके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मौजूदा जर्नलों की इस तरह तस्वीरें दिखा के हम इस तरह ब्लैकमेल नहीं करते। चीफ जस्टिस साहब को रिक्यूज करने के लिए तो आप लोग भी कह रहे हैं ना, आप लोग को भी अपने मनपसंद एक बेंच जो है वो चाहिए, वो फिर भी बात है ना, मनपसंद बेंच चाहिए। That's how we do with the legal वो अगर हमें कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल 2018 में PMLN के साथ धांधली हुई थी, तो किस तरह धांधली हुई थी? मैं कहती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी को कम करने के लिए धांधली हुई थी, क्योंकि 2018 में ट्राइब्यूनल में सबसे ज्यादा केस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, 33 वोट से हमसे हराया गया था। फौरन तो ये ना क्लेम वो करे जिसका फिर आप लीगल वे भी ढूंढे। अगर आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉक शो में सिर्फ बात करते हैं और आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं करते, इसका मतलब आप जस्ट झूठ बोल रहे हैं। राइट, एंड दैट्स व्हाट PMLN डज। सरताज साहबा ये भी जरा इस पे क्लैरिटी जरा ले आए। पिछले दिनों आप लोग की पार्टी में बड़ी फ्रिक्शन, बड़ी ग्रुपिंग, बड़े फॉरवर्ड ब्लॉक्स की बातें हो रही थी, बड़ी उसकी तरदीद की गई, ऑल्दो के बड़े मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आती थी। अभी भी आपके जो भूख हड़ताली कैंप में वो एक मखसूस ग्रुप जो है जिनकी रिजर्वेशन थी, जिसमें शरियार अफरीदी साहब मौजूद थे, शंदाना गुलजार साहिबा जो है वो मौजूद थी, आज मौजूद थी। जी जी बिल्कुल। शेर अफजल साहब थे? शेर अफजल तो नहीं थे, लेकिन शरियार अफरीदी उनकी रिजर्वेशन यानी अभी भी हैं। देखिए अलीना में एक बात है, शरियार साहब और शंदाना साहिबा थी। हाँ जी दोनों थे। देखिए अलीना एक बात है कि एक तो ये है कि ये हकीकत है, मुसलमा हकीकत। पिछले दफ़ा हमने 1 करोड़ 70 लाख वोट लिया था, इस दफ़ा हम लोगों ने 3 करोड़ से ज़्यादा वोट लिया है। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और ये कमाल है। देखिए हमारा नज़रिया देखिए, इमरान खान का नज़रिया देखिए कि कैद नहीं हो सकता। मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि हुकूमत में होते हुए लोग हुकूमत की तरफ नहीं जा रहे, उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके ज़रिए अवाम ने जिसको वोट दिया है, और हर जुल्म जबर हमारे खिलाफ हो रहा है, स्टिल पीपल वांट टू जॉइन अस। ये हमारे नज़रिए की जीत है। दूसरी बात है कि पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, पार्टी का फोरम इतना बड़ा हो गया है। मैं अभी भी हल्के में जाती हूँ, अभी तो इलेक्शन गुजरा है, लोग मुझे पकड़ के कहते हैं हमें टिकट तो अगला देना है। मैं कहते क्या मतलब, अभी तो इलेक्शन गुजरा है। सो एवरीबडी वांट्स टू जॉइन PTI। वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर होगा, कोई बहुत तगड़ी तरीके से बात करेगा, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड बात करेगा। थे, और तो खान साहब के वो नॉमिनी भी थे पहले तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए। नहीं देखिए मेरी बात सुने, शेर अफजल मरवा साहब देखिए, उनको मना क्यों नहीं लिया जाता? अलीना मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक वो लोग हैं जो 9 मई से पहले के थे, एक वो हैं जो 9 मई के बाद आए, उनकी भी बहुत खिदमत थी, और इनकी भी हैं जो 9 मई के बाद आए। एक मुझ जैसे हैं, अली मोहम्मद खान जैसे हैं, उमर अयूब जैसे हैं, जो रजीम चेंज से पहले भी थे, रजीम चेंज के बाद भी हैं, 9 मई से पहले भी थे, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी 9 मई के बाद भी हैं। हमने थोड़ा चूंकि पॉलिटिकल ट्रेनिंग एस पार्टी केडर में हमारी हुई हुई है। मैं अगर कोई अपना ज़ाती मेरा कोई फॉर एग्जांपल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तो मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ, मैं मीडिया यूज़ नहीं करती। गिले शिकवे किसको नहीं होते हैं, लेकिन हम अपनी उसमें करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम देखना चाहिए। अगर मैं आज गिला शिकवा करने बैठ जाऊंगी ना, तो मैं इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुंचाऊंगी। सो आई होप कि अभी शेर अफजल मरवा साहब चुप है, दैट्स गुड। आई थिंक वो वापस आए, MNA वो इमरान खान के नाम पे बने हैं, और आई थिंक अच्छी बात है अगर हम सब डिसिप्लिन की पाबंदी करें, इसलिए ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, ये पार्टी है। लास्ट में ब्रीफली जरा बता दीजिएगा, इमरान खान साहब ने बहरहाल ये बात तो जरूर साफियों से अगले दिन की है कि टेक्नोक्रेट सेटअप से तो बेहतर है मार्शल लॉ लगा दिया जाए। Why support martial law? सीरियसली मैं फिर अलीना एक वो बात करती हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी, न मैं किसी चीज पे बिलीव करती हूँ। मैं उसी बात पे बिलीव करूंगी जो हमारे पार्टी के तर्जमान आके आपको बाहर आके बताएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पार्टी के तरदीद नहीं, इस बात की तरदीद नहीं कि मार्शल लॉ की चीजें बहुत सारी आपके सामने आएंगी, लेकिन हमारे तो पार्टी के तर्जमान को तो अलीना पहले जीरे ब्लेडों के जरिए हमला करवाया गया, पर आप लोग तरदीद फिर खुसरो को पकड़ा नहीं गया, अब हमारे जो है वो तर्जमान को ही पकड़ रहे, हसन साहब को ही उठा लिया, हमारे तो पूरे सेक्रेटरिएट के ऊपर हमला कर दिया। जब तक सील करने की सेक्रेटेरिएट को, बस सील तो एक ही वजह है ना हमारे खिलाफ, तो ये कि आप इमरान खान को छोड़ दें। इमरान खान का तो साथ तो किसी ने छोड़ना नहीं है, बेहतर है कि ये लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, फाका होगा। मैं तो एक ही बात कहती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सरताज वजीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर। और बढ़ेंगे इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के हवाले से हुकूमत उस जाने बढ़ रही है और उनके पास मवाद भी मौजूद है। साथ साथ जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखसूस, वो इस वक्त एक इम्प्रेशन यही है कि वो खामोश हैं। ऑल्दो के CEC बुला के और उस इजलास में ये डिसाइड होना था कि वेदर पीपल्स पार्टी सपोर्ट्स द डिसीजन, और क्या तो PTI पर बैन लगने के हामी हैं, क्या आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हामी हैं कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है चले।
اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویری آنرڈ سید ناصر حسین شاہ صاحب, صوبائی وزیر توانائی سندھ, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. ناصر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناصر, سب سے پہلے تو یہی سوال آپ سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت آفیشیل پوزیشن ہے کیا؟ آپ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حق میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی سیاسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی کی حامی نہیں, کیونکہ ہم خود ان چیزوں سے گزر چکے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی اگر آپ بات کریں تو ان کو خود کو پولیٹیکل پارٹی ثابت کرنا ہوگا. اپنی پاپولرٹی یا دیگر چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن جو طرز سیاست ہے اس کو وہ بہتر کریں. اور جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا, یا ویسے جو بھی ان کی تعلیمات خان صاحب ہیں, اگر وہ ان سے کنارہ کرتے ہیں اور وہ جو انتہا پسندی, بدتمیزی, بد تہذیبی کی جو انہوں نے ایک سیاست کو فروغ دیا, جس کا شاخسانہ آپ نے دیکھ لیا 9 مئی کو کیا. ٹھیک ہے, لیکن ان کا کنڈکٹ کو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک کنڈکٹ ایک اپنی جگہ, لیکن آپ پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نہ پاکستان تحریک انصاف پر بین کی حامی ہے اور نہ ہی سابق وزیر اعظم کے خلاف جو آرٹیکل 6 کی کارروائی کی طرف اب بڑھا جائے گا, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ریفرنس حکومت جو ہے وہ تیار کرے گی اور لے کر آ رہی ہے, جس کے لیے آپ لوگ سے مشاورت بھی ہوگی. سو پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہوگی اور وہ کنوے کر دے گی حکومت کو. دیکھیں, یہ ہماری میٹنگ ہوگی اس میں CEC میں, اور پھر وہاں پہ جو فیصلہ ہوگا اسی پہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ عمل کرے گی. تو ناصر, ابھی تک یہ میٹنگ کیوں نہیں ہو سکی؟ جی, چیئرمین صاحب آؤٹ آف کنٹری ہیں اور وہ 2-4 دن میں واپس آ رہے ہیں, اور جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو یہ CEC کی میٹنگ ہوگی, اور جس میں یہ ساری چیزیں بتاؤں. ہم لوگ جو سیاسی طور پر پیپلز پارٹی ان ساری چیزوں کو مناسب نہیں سمجھتی. تو اب ناصر صاحب, قطع کلامی کی معافی, لیکن الیکشنز کے ڈیلے پر پھر پیپلز پارٹی کیوں نہیں اس کو آبجیکشن ہوا؟ کیوں نہیں آرٹیکل 6 تو اس پہ بھی بنتا ہے؟ میں آپ کو اسی بات پہ عرض کر رہا ہوں کہ علینا شگری صاحبہ, کہ یہ چیزیں جو آئین میں موجود ہیں اگر ان پر عمل ہوتا رہتا تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. بالکل, جو بھی اس کی انحرافی کرے اس پر ہی ایکشن ہوتا. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ الیکشن ڈیلے کیے گئے, جو 2 صوبوں کی آپ بات کر رہی ہیں, کیا صرف ایک ذاتی انا کے لیے کہ جو خان صاحب اگر خود حکومت میں نہیں رہے, پرائم منسٹر نہیں رہے, اور پہلی دفعہ نو کانفیڈنس یہاں پہ جمہوری طور پر پیش ہوا, کامیاب ہوا, تو انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں بھی جائیں, اور پھر 2 پروونشل اسمبلیاں بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھیں جہاں پہ ان کی گورنمنٹ تھیں, ان کو بھی صرف انتشار پیدا کرنے کے لیے تحلیل کر دیا گیا. پر ناصر, پرووک بھی تو پھر آپ لوگ ہی کرتے تھے کہ آپ تحلیل کرتے ہیں, ہم الیکشن کروا دیں گے. دیکھیں, ہم یہ جو بات ضرور ہوئی ہوگی, کسی نے ضرور یہ بات کہی ہوگی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اگر ایک کوئی اس طرح کا ماحول ہو نا. دیکھیں, اسمبلیاں تحلیل کیوں ہوتی ہیں؟ اسمبلیوں کے ٹھیک ہے آئین میں ہے کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں, ساری چیزیں, لیکن اس کے لیے ایک پورا گراؤنڈ چاہیے. کیا اس طرح کی صورتحال ملک میں تھی؟ کیا کوئی ذاتی طور پر ایک ذاتی پسند ناپسند, یا اپنی ذاتی میں آج پرائم منسٹر نہیں رہا تو جی وہ میں بیان دے دوں کہ پاکستان کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں, ایٹم بم گرا دیا جائے, چلتی ہوئی اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے, انتشار پھیلانا کیا؟ نہیں ناصر, صورتحال اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ کنٹرول میں تھی, ایسی کوئی ایسی انٹوورڈ سچویشن نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے جو ہے, اپنی سیاست کے لیے اسمبلیاں تحلیل کر دی. لیکن اگر الیکشنز ہونے تھے تو اس سے پہلے بھی ہمیں بتایا جاتا کہ الیکشنز کیوں نہیں وقت پہ ہو سکتے, کیونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں حکومت کے پاس, کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح کی تھی. اگرچہ ابھی ہم جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ تو بہت ہی ہمیں اب تک ہے جس طرح کی ریسرجنس ہے. بٹ ناصر صاحب, آپ کی بات سے یہ اخذ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی اپنا اجلاس جو CEC کا ہوگا اس میں جمہوری جو اصول ہیں اس کو ضرور مد نظر رکھے گی, اور یعنی کہ فیور میں نہیں ہوگی کہ کسی پر آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگایا جائے. جی بالکل, ہم تو اپنی وہاں پہ بات ہوگی, سب کی اپنی اپنی رائے ہوگی, جو بھی
سی سی کے ہمارے معزز اراکین ہیں وہ اپنی رائے دیں گے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ سب کے سامنے آئے گا. رائٹ ناصر، اس رائے سے بھی آپ اتفاق کرتے ہیں؟ گزشتہ روز ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ تھا، ریزرو سیٹس وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق بھی نہیں تھا وہ ریزرو سیٹس. پیپلز پارٹی کی آفیشیل پوزیشن اس لحاظ سے بھی یہی ہے؟ دیکھیں یہ تو چند صاحب اس کو مزید میرے سینئر ہیں، وہی آپ کو مزید بتا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کی اپنی رائے کیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ناصر صاحب؟ دیکھیں میری ذاتی رائے میں تو پورا ایشو اپنی جگہ پہ ہے، اور جو پی ٹی آئی کے آزاد اراکین تھے لیکن ان کو ہی حق بنتا ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر ہماری بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ بین لگا تھا، ہم بھی اسی اس سے گزرے، ہم نے 4P بنا لی، پراپر طریقے سے بنائی، انٹرا پارٹی الیکشن کرائے. یہ نہیں کرا سکتے تھے. پھر انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی بونگیاں ماری ہیں، جو بھی کہہ لیں، وہ ایک پارٹی کے ساتھ الحاق کیا جس کا وہ بیٹسمین سمبل تھا، جو ویری نیکسٹ ڈے ان سے چینج ہوئے کیونکہ پہلے ہی ان کا آپس میں اختلاف تھا. پھر ایسی پارٹی کو چنا جس کی کوئی لسٹ نہیں تھی، جس کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ خود اپنی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑے. تو یہ بہت ساری چیزیں بہتر کی جا سکتی تھیں، لیکن اس کو صرف یہ انتشار کی وجہ سے نہیں پیدا کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن کے ریزلٹ آئے اور جو پی ٹی آئی سپورٹڈ آزاد اراکین تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، جن کا ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں چند صاحب کا، یہی تو پیغام لے کے گئے تھے کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں، ہم آپ کو غیر مشروط طور پر سپورٹ کریں گے تاکہ ایک پروسیس چل سکے. اس وقت کس نے یہ کہا تھا کہ ہم پولیٹیکل بات کسی سے نہیں کریں گے؟ جس طرح پی ٹی آئی کے سامنے ہمارا مقابلہ تھا، وہی صورتحال نون لیگ کے تھی. نون لیگ نے تو آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم ساتھ تھے، لیکن جب الیکشن ہوا اناؤنس تو انہوں نے آ کے ہمارے خلاف یہاں پہ اتحاد بنایا، جس میں پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف، جی ڈی اے، پتہ نہیں کس کس کو انہوں نے شامل کیا. تو ہم نے تو یہ کڑوا گھونٹ جو ان کے ساتھ الائے کر کے کیا، وہ صرف جمہوریت کی وجہ سے، کہ اگر ہم ان کی فارمیشن میں مدد نہ کرتے تو ظاہر ہے پارلیمانی نظام کا کرائسس تھا، الیکشن کی طرف دوبارہ جانا جاتا. آپ کس کو یقین تھا کہ الیکشن 60 دن میں ہوں گے، 90 دن میں ہوں گے یا 9 سال میں ہوں گے؟ تو ہم نے تو یہ کڑوا گھونٹ صرف اس وجہ سے پیا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے. یہ حقیقت ہے جو آپ جس طرح پوچھ رہی ہیں کہ جو ریزرو. اور آپ نے جس طرح سے کہا پیپلز پارٹی بالکل ایڈوکیٹ کرتی ہے اس پر اور چاہتی ہے کہ یہ سسٹم آگے چلتا رہے، لیکن جس طرح کی اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر یہ صورتحال بہتر نہیں ہوتی اور پولیٹیکل اینٹیٹیز ایک رول نہیں پلے کرتی تو سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے. اس کے خدشات اپنی جگہ موجود ہیں. پیپلز پارٹی اس میں کیا رول ادا کرے گی؟ اب ہم 2 روز پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو سب سے بڑی اس وقت یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ لوگ کی تمام جو ایک گورنمنٹ بنی ہے وہ کولیشن ایک گورنمنٹ بنی ہے، بٹ سر اس کے سیکریٹریٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ جو آپریشن کی جو ایک پوری یہ جو موو ہے اور جو میجرز لیے جا رہے ہیں، یہ کسی کے لیے بینیفیشل تو نہیں ہے آپ کی حکومتی جماعتوں کے لیے؟ جی بالکل نہیں ہے، ہم ان ساری چیزوں سے گزر چکے ہیں. ناصر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو فار جوائننگ اس آن دا شو سر. ناصر حسین شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرتی کہ کسی پارٹی پر پابندی چونکہ وہ فیس کر چکے ہیں کہ کسی پارٹی پر کو بین کیا جائے، اس پہ پابندی عائد کرنی جائے. لیکن جو CEC کا اجلاس ہے اس میں فائنل ڈیسیشن پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ 3 سے 4 روز میں متوقع ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.